کہ ان باتن نے سن کے ہمیں کرنا کہا ہے. ایک بادشاہ ہو, واحد کھلونا کو شوق ہو, کہیں کو تو وہاں کو جو وزیر ہو وہ روزی نہ کھلونا بنا کے لاؤ. بھائی آج یہ کھلونا, کل یہ کھلونا, طرح طرح کو گھر کے لاؤ. بیچارے ذمہ داری. ایک دن وہ ایک مورتی لائو, دو مورتی لائو. والے کہ ہی بادشاہ یہ دو مورتی آج لے کے آئے. تو کہا کھلونا نہ لائے, مورتی نے کہیں لائے ہو. بولے کہ ان میں دیکھو ایک تو ہے لاکھ کی اور ایک ہے کھاٹ کی. کہا کہ ایک تو ہے لاکھ کی اور ایک ہے. اب وہ مورتی ایسا حساب سے بڑھائی کہ ایک کنچی لی, وہ کان میں ڈالی, دوسرا کان سو نکل کر جا پڑی نیچے زمین پر. کہ یوں تو ہے کھاٹ کی, کہ یا کان سو نکالی سنی اور یا کان سو, اور ایک مورتی ایسی بنائی وہ کنچی ڈالی کان میں, وہ پیٹ میں اتر گئی. تو کہیں یوں ہے لاکھ کی کہ اگر بات سن کے وہ دل میں اتار لی تو لاکھ کا, اور اگر یا کان سے سنی یا کان میں کے نکال دی تو کھاٹ کا. تو دل میں اتارو گا انشاءاللہ. ابھی مفتی صاحب نے بہت بہترین بات بتائی آپ حضرات کے لیے کہ یہی نہیں کہ بس ہم ملا بن جاؤں یا ہم خالص ماسٹر ہی بن جاؤں یا کچھ اور ہی بن جاؤں. تمام علوم حاصل کرنا ضروری رہا ہے, لیکن کس ترتیب سے حاصل کرنا ہے وہ بات ہمیں اپنے علماء سے معلوم کرنی ہے. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ تقریر مفتی ارشاد نے دی تو ہی بولوں, لیکن یا تو کام مفتی صاحب کر دو اس پہلے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. بے شک یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کسی عام آدمی کا اعلان نہیں ہے, یہ کسی نبی رسول کا اعلان نہیں ہے. یہ اعلان کس کا ہے بھائی؟ اعلان کس کا ہے یہ کہ اللہ سے سب سے ڈرنے والا کون ہے؟ علماء ہے. آج تقریر کا موقع نہیں. بچوں کی جو تعلیم, مکالمے, تقریرات جو پیش ہوئی ہیں ان کے تاثرات ہمارے یہاں سرپرست روح رواں حضرت مولانا زبیر صاحب تشریف فرما ہے. حضرت کا ہی بیان ہوگا, حضرت کی دعا ہوگی انشاءاللہ. ہمیں چند باتیں کام کی بیان کرنی ہے کہ ہمیں کام اپنے علاقے میں کیسے کرنا. الحمدللہ اب اس وقت میں, اس دور میں, اس ٹپوکڑا حلقہ میں ایک نوجوان علماء کی بڑی جماعت ہے بھائی, ہے کہ نا, اور سارے فعال اور متحرک ہیں, کام کرنے والے ساتھی ہیں. چند سال پہلے ٹپوکڑا مرکز والی مسجد میں تقریباً 1000 علماء ائمہ کو اکٹھا کیا گیا تھا. بھائی کرا گیا نہ کرا گیا؟ جس میں تقریر کرنے کے لیے اب ظاہر سی بات ہے جامع مجمع میں 1000 مولوی بیٹھا ہوا تو بھائی وہاں میں تقریر کر لوں, کوئی بڑے مولوی تو بلائے جاوے, اور نہیں تو چھوٹا موٹا مولوی تو بولے گا بھی نہ جلدی سی. یہیں آ کے آپ حضرات میں سے کوئی تقریر کر لے گا بڑھ کر کی طریقہ میں کہیں تو چلو گئے موجود ہونا. ایک ہماری مسجد کو مقتدی 5 وقت کی نماز پڑھے, 10-5 سورت بھی آدھی بیچارہ کے, اور مقتدی نے کہیں نماز کوئی پڑھا تو کوئی بھی نہ.
ایک اور بات کوئی رکنا تو ہی پڑا او کھڑا ہوا کہ اللہ اکبر نیت مان کے کہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد درود سورہ فاتحہ ہی بھول گو الحمدللہ بھول گو. یہ تو روک ٹھوک کے مضبوط کیا جاؤ ہی بولن کے بارے. ایک بات اور بتا دوں ہمارے استاد محترم مولانا راشد صاحب دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث دارالمحمد امیر کھیرلا ایک قصہ بار بار بیان فرماتے ہیں. حضرت نے یوں فرمایا کہ بھائی یا دائر میں کھڑا ہو لو ہمت چاہیے. بھائی چاہیے کہ نہ چاہیے کہ کوئی کائی سنو کہے کہ ہی کھڑا ہو کے تقریر کر دیو ہر کوئی آدمی کر لے گا. لوگ ایک مرتبہ پاکستان میں پروگرام دے کر دیو. بھائی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بڑا پروگرام اور اس میں یہ کہا کیا بھائی کئی ایسا آدمی بلاؤ کہ جہاں آدمی کی وجہ سے زیادہ بھیڑ اکٹھی ہوئے. بھائی ہر گائے کی وجہ سے بھیڑ بھی اکٹھی نہ ہوئے. کوئی آدمی ایسا رہے کہ آدھوا دیکھنے کے ہماری دنیا جائے. مشورہ میں طے ہوئی رستم پہلوان بلا دیا. کیسے رستم پہلوان کو بلاؤ. اب کوئی پہلوان سے طاقتور آدمی تھوڑی رہے کوئی. رستم کو بھی دعوت دی. اشتہارات چھپ گئے. لوگوں کا بڑا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا. بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی. سب مولوی نے درود شریف پڑھ کے خطبہ پڑھ کے دھڑا دھڑ تقریر کر کے چلے گئے. اور لوگ کہہ رہے بھائی ہم تو رستم کے بارے آئے ہیں یا تو بھی تو کرو تقریر. بولنے کے جی آپ بھی کچھ کہو نا کھڑے ہو. اب کھڑا جب ہوگا تو اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ رستم کا پاؤں کہاں پڑا. کہاں بولو رستم کا پاؤں کہاں پڑے پسینے جائے. جب لوگوں نے کہا کہ کچھ کہو نا تو کچھ نہ ایک گھال ہٹو اور 2-3 ڈنڈ بیٹھک لگائی اور لوگ کہے بھائی ورزش کیا کرو. یہ بھی بڑھیا کام ہے. کچھ تو کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی سنت ہے. حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی. آپ حضرت بچوں کو پیسے دے رہے تھے بانٹ رہے تھے بچوں کو یہ سنت ہے. اللہ کے نبی جا رہے تھے 2 بچے نشانہ بازی کر کھیل رہے تھے. ایک چیز سامنے تھی تیر چلا رہے تھے. آپ نے فرمایا شاباش ماشاءاللہ. آپ نے ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور ایک سے فرمایا تیر چلا انا معکا میں تیرے ساتھ ہوں. والے تیر چلائے نشانے تو لگو. دوسرا سے کہی تو بھی چلا. فرمایا آپ تو ان کے ساتھ ہو گئے جو میرا تو نشانہ چوک ہی جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. پھر ان کو شاباشی دی. تو حوصلہ افزائی کرنا یہ سنت ہے. یہ بچوں کی نہیں بلکہ علماء کی حوصلہ افزائی. پتہ ہے علماء کرام نے قوم کے ملت کے ملک کے اسلام کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے کیا کیا قربانی پیش کی. آپ حضرات نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سنا ہے. انگریز کی عدالت میں جب مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے تو انگریز افسر نے یوں کہا مول صاحب اپنا فتویٰ الٹا لے لے. تو پتہ ہے فتویٰ کی سزا کہا ہے کہ تیرے کہنے کا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ حضرت فتویٰ واپس لے لے. کہا مولانا جوہر فتویٰ تو واپس لے لوں گا لیکن فتویٰ واپس لیتے ایمان بدل جائے گا. ایمان بدل گیا تو پوری قوم اور ملت بدل جائے گی. اس لیے فتویٰ تو واپس نہیں لے سکتے. انگریز افسر نے کہا اے مول صاحب میرے سامنے اتنا بے دھڑک اتنا نڈر ہو کر اور یہ کہہ رہا فتویٰ واپس نہیں دوں گا. سزا کی پتہ ہے کہ ہمارے خلاف فتویٰ دینے کی سزا کیا ہے. حضرت نے بیت کھولا اور سفید چادر نکالی اور وہاں کی کرسی کے آگے ڈال دی اور یہ فرمایا کہ یہ لے جب میں دیوبند سے چلا تھا تو کفن کا کپڑا اپنے ساتھ لے کر چلا. کفن کا کپڑا اگر اس وقت علماء ڈر جاتے تو کون ڈر جاتی. انما یخشی اللہ من
عباده العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اگر حسین احمد مدنی ڈر جاتے ہیں، بھائی ہم ڈر جاتے ہیں کہ نہیں ڈر جاتے؟ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، آپ پردہ فرما گئے، ہوا چھوڑ دیا. عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی اور قوی الجثہ صحابی، مضبوط صحابی، وہ گھبرا گئے، ان کے حواس کام چھوڑ گئے. ابو بکر نے ہوش سنبھالا، فرمایا اگر ابو بکر ہوش کھو دیتا تو ساری دنیا ہوش کھو دیتی. اگر ابو بکر ہوش کھو دیتے تو ساری دنیا ہوش کھو دیتی. لیکن ابو بکر مضبوط رہے، عمر بھی جڑ گئے اور صحابہ بھی جڑ گئے، پھر اسلام کا کام کیا. تو فرمایا اللہ کے نبی کی موجودگی میں اگر ایک رسی بھی زکات میں دی جاتی تھی تو اس کو تب تک وصول نہ کروں گا، اس وقت تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ افراد پیدا کیے کس نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابتدا میں کوئی مدرسہ نہیں، آپ کی ذات تھی. ابو بکر کی مسجد تھی، نماز پڑھاتے، ذکر کرتے، مشرکین نے منع فرما دیا اور اس کو الگ نکال دیا. لیکن ابن دغنہ کے کہنے پر پھر مسجد میں لائے، نماز پڑھو، خاموشی کے ساتھ ذکر کرو، آواز بلند نہیں کر سکتے. وہ زور ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے، اپنا کام کرو، خاموشی کے ساتھ نہ کرو. اس کے بعد میں کوئی اور درسگاہ نہیں. ارقم صحابی کا گھر تھا، چھپ چھپ کر کام کیا. پھر اہل صفہ کا چبوترا تھا، ایسے کام کیا. آج ہمارے پاس کام کرنے کے لیے جگہ کی کمی نہیں، لیکن کام کرانے والوں کی کمزوری کی بات ہے جو ہم اپنے علماء کا، ائمہ کا، ان کا ساتھ نہیں دیتے. اگر ساتھ دیں تو ہمارے بچے، ہماری نسلیں سارے پکے مرید اور مسلمان بن جائیں. بھائی بن جاؤ کہ نہ بن جاؤ؟ مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے برف کی سیڑھیوں کے بیچ میں لٹا دیا. کہاں لٹا دیا؟ برف کی سیڑھیوں کے بیچ میں لٹایا. ادھر برف لگائی، ادھر برف لگائی، اوپر برف لگائی، ٹھنڈا ہو گیا جسم، لیکن جان ابھی باقی تھی. جب برف ہٹائی اس کے بعد میں اس کو باہر نکال کر لٹایا، بدن میں کچھ حرارت آئی، کچھ ہوش آیا اور فرمایا مولانا لاہوری اب احتجاج کرے گا، قوم کی فلاح صلاح کے لیے اعلان کرے گا، اجتماع کرے گا، قوم کو اکٹھا کرے گا. فرمایا انگریز میرا جسم تو ٹھنڈا ہو گیا لیکن میرا ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر اس وقت مولانا لاہوری انکار کر دیتے اور منع فرما دیتے، سمجھو کہ قوم کے حوصلہ پست پڑ جاتے. لیکن علماء آگے مضبوط کھڑے رہے، جمع کھڑا رہے تو قوم پیچھے ان کے چلتی رہی. تو اللہ نے مسجدوں کو بھی قائم کیا، مدرسوں کو بھی قائم رکھا، مکاتب کو بھی قائم رکھا. ساری چیزوں کو ان علماء کی برکت سے اللہ نے برقرار رکھا. تو یہ طبقہ قدر کرنے کے لائق ہے کہ نہ ہے؟ ایک آدمی آئے، بیچ میں کوئی بات انک ٹوٹی یاد آ جاوے، وہ بولو اے بول صاحب ہاں کہ ہمارا تو امام اب رکے ہی نا، جب ہی گھر تو چلو جلدی من کی بات بیمار ہو سکا، کوئی دقت بھی ہو سکے بس پوچھی تو پر جو میرا تو چلو جاوے پھر آوے نا نوئی رہے من کی واسو پوچھو بھائی تو جلدی کائی نو جا رہا بارہ کرنے بھی تو کائی نو پیٹ رہا تو غصے کائی نو ہوئے پڑ رہا بس معلوم تو کرا پڑنا. کوئی ایک عام آدمی ہے، اس کے ذرا سا نقصان ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے، اس کی مدد کے لیے گاڑی سے، جان سے، مال سے، ہر چیز سے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. ہو جاؤ کہ نہ ہو جاؤ. امام کا ہاتھ بارہ کرنے بیچاروں پیدل دے جا رہا لوگ نے ٹمپو بیٹھ کے نہیں سوئی نے ٹپو کڑم دکھا دو. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بادشاہ عالمگیر کا عالم تھے. آپ سوچتے ہیں بادشاہ کا وہ عالم نہیں تھا؟ فتح عالمگیری لکھی ہے اور ان کے ہاتھ سے لکھا، ان کی قلم دوات سے لکھا، ایک سپارہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں رکھا ہے.
جو کتب خانہ ہے دیوبند کا، اس میں عالمگیر کے قلم سے لکھا ایک سپارہ بھرو. وہ بیچاروں کہا کرے ہو، وہ مول صاحب ہو، پڑھو لکھو ہو، بے ایمانی نہ کرے ہو. کیوں؟ اس لیے قرآن پڑھا تھا. قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالمگیر نے طے کر دیا میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. میں عالم ہو کر حکومت چلا رہا ہوں تو میں حکومت کا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کروں گا. اس آیت کے جو مصداق ہم بنائے ہیں اس کو سچا ثابت کر کے دکھائیں گے. یہی کام کیا، کتاب لکھ لکھ کے اور بیچاروں واقعی مزدوری لے کر اپنا گھر کا گزارا چلا. تو عالمگیر دقت تو نہ ہو رہی تمہیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہی 2 لنگر چلے آ. کتنا؟ ایک تو شاہی خزانہ سے چلے ہو اور ایک واپس اپنا گھر کو. تو گھر کو جو باورچی خانہ ہو وہاں میں کوئی روٹی پکانے نہ رکے ہو. عالمگیر کو جو باورچی خانہ ہو وہاں میں کوئی روٹی پکانے نہ رکے ہو. کائیں نہ رکے ہو. 1 کلو کھچڑی پکئی. کہاں پکئی؟ 1 کلو کھچڑی. آدھی تو ملکہ کے دسترخوان پر چلی جاتی تھی، آدھی عالمگیر کے دسترخوان پر آ جایا کرتی تھی. اسی میں سے باورچی بھی کھا لیا کرتا تھا. تو کوئی باورچی رکتا ہی نہیں تھا. مہینہ 20 دن رہتا، پھر کچھ نہ کچھ چوٹا چاٹی کئی دن چڑھا دے ہو کر رہا، کئی دن کچھ کر دے ہو، کئی دن کچھ کر دے ہو، کئی دن کچھ کر دے ہو. بھائی جا سرکاری لنگر کھانے میں جا، ہمارے لنگر کھانے میں تیرا پیٹ نہیں بھر رہا اس لیے تو پریشان. کوئی بات نہ، اس کو بیچ دیا کرتے تھے. اس کے بعد میں ایک اور آ گیا، وہ نے کہا کہ بادشاہ یہ سارا بھگ جاؤ، میں آپ کا باورچی خانہ میں کام کروں گا، میں نہ بھگ سوں. عالمگیر نے سوچی بھاگے وہ یوں بھی کہ رک سے نا. وہاں تو شرط لگا لی کہ بھائی عہد کر پکتو کہ میں نہ جا سوچو جان نکل جائے. لوگ بادشاہ بالکل نہ بھگ سو چاہوں میری جان نکل جائے میں مر جاؤں. کیونکہ ٹھیک ہے تو ہے. وہاں نے دیکھی ہو کہ یہ تو کھچڑا کھچڑی ملے ہیں اور کچھ بھی نہ، بھائی تھوڑا بہت دن تو رہو. لیکن وہاں نے کہے کہ بادشاہ سو عہد پیمان بھی کر لیو، بھائی اب بھگو تو بھگو بھی کیسے. اب حرکت کرنی شروع کر دی. کہاں حرکت کری؟ ایک دن وہاں نے کھچڑی میں نمک نہ ڈالو. کہا نہ کرو. وہ بادشاہ کو بھیجے ہوا، بادشاہ نے کھچڑی کھائی. والے کھچڑی کھا کے دیکھ دی بھائی نمک نہ ڈالو، بغل مت کرو لیکن عہد پیمان کر لیو. اب کہہ بھی نہ سکے تو کوئی بات نہ، بادشاہ خاموش رہا، اس سے کچھ نہیں کہا. تو اس نے سوچا کہ بھائی پتہ نہ پریشان ہائی تو نہ ہوئے، پھیکی یہ تو پسند نہ کرے، نمک کم کھا تو ہوئے. وہ نے تو کھا لی، بادشاہ نے تو کچھ بھی نہ کہی. کوئی بات نہ. دوسرے دن پھر اس نے کیا کام کیا کہ بھائی نے تو پھیکی پہ تو کچھ نہیں کہا، اس میں کئی حصہ زیادہ نمک ڈال دیا کھچڑی میں کہ اب نو نہ تو نو کہے تو کچھ نہ کچھ. تو وہاں میں جب نمک ڈال جائے بادشاہ نے چاہتے ہی کہہ دی بھائی ٹھیک ہے، جب بھگل نمک کر دو ہے ٹائم لا رک رو. تو بادشاہ نے وہاں سے کچھ بھی نہ کہی. بادشاہ نے 9 تھال منگائی. کتنی؟ تو 9 وزیر تھے اور یہ سلسلہ جو تھا جن کو 9 رتن کہا کرتے تھے، اکبر بادشاہ کے وقت سے سلسلہ جاری تھا. ہر بادشاہ کے یہاں 9 رتن رہا کرتے تھے، ان کو جو وزیر رہا کرتے تھے ان کو 9 رتن ہوا کرتے تھے. تو بھائی 9 تھال منگائی. 9 تھال میں وہ کھچڑی تھوڑی تھوڑی سی رکھ کے اور اوپر ان کے کپڑا سجا کے جیسے شاہی انداز ہوتے ہیں ان 9 وزیروں کے پاس بھیجا کہ جا ان کو لے کے اور ان 9 تھالوں کو 9 وزیروں کو تحفہ دیا. وزیروں نے سوچا بادشاہ کی طرف سے تحفہ آ رہا ہے، معمولی چاہے کیوں نہ ہو، معمولی ہی چاہے کیوں نہ ہو، لیکن تحفہ کس کا ہے؟ بڑے خوشی کے ساتھ قبول کیا. جب پتہ چلا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے یہاں سے تحفے آ رہے ہیں
इस्तकबाल के लिए कहाँ गए? बाहर निकल आए। उन्होंने थालों को बड़े एहतराम के साथ में लिया, कबूल किया, उस खिचड़ी को चाटा, रख लिया। पहले वजीर ने 1, 2, 3, 9 वजीरों ने उनके लिए 9 लाख रुपए दिए। कितने दिए? उस बावर्ची के लिए 9 वजीरों ने कितने पैसे दिए? 9 लाख। भाई आवाज थोड़ी सी कम निकाली। तब नू सोच दी नू तो ना कहे मुफ्ती साहब ने पैसा दियो। 9 लाख रुपया दिया, 9 रतन 9 वजीरों ने। वो बादशाह के पास आ गए। उन्होंने बादशाह ने कारगुजारी पूछी कि भाई वो पहुंचाए? कि जी पहुंचा दिया। कि उन्होंने तुम्हें कुछ दिया? नुके जी मैं तो माल कर दिया, मेरी तो कई पीढ़ियों से माल न निमड़े, मुझे तो नहीं, सब ने 1-1 लाख रुपये दिए। बादशाह से कहा तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तो फिर खिचड़ी में नमक सही डाला कर। खिचड़ी में नमक। इमाम से पूछते हैं कभी घर क्यों जा रहा है, तेरी जरूरत क्या है? 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, एक मास्टर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, वो 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी देता है, 1 लाख 1.5 लाख 50,000 रुपए की तनख्वाह लेता है। लेता कि नहीं लेता? और एक इमाम है 24 घंटे की ड्यूटी देता है, लेकिन तनख्वाह 5,000 8,000 10,000। गुजारा होगा सही से? बताओ आप हजरत जी बताओ। लेकिन बच्चे बीमार हैं, परेशान है, ये नहीं मालूम कर रहे आपको क्या परेशानी है। इमाम घर बहुत जल्दी जा रहा है, बच्चों को सही नहीं पढ़ाता, उसकी जरूरत है जैसे तेरी जरूरत है। अगर तूने इनकी जरूरतों का ख्याल ना रखा, कल कयामत के दिन अल्लाह तेरे गिरेबान पकड़ेगा कि इनको मैंने तुम्हारी बस्ती में हया का ताज रखने के लिए भेजा था। हया का ताज रखने के लिए भेजा था। अगर इन बच्चियों की, इन नस्लों की, इन हमारी औलादों की अगर सही तरबियत और सही सलीका कोई सिखा सकता है तो वो कौन सिखा सकते हैं? उलमा सिखा सकते हैं, आइम्मा सिखा सकते हैं। अभी आप हजरात ने चंद दिन पहले सुना था कि एक बच्ची निकली जा रही थी, 50 गुंडों ने घेरा, उसके सर पे निकाब था, निकाब उतारना चाहा। जब किसी को कोई घेर लेता है मजबूर होकर कोई तो गाड़ी बकता है, कोई पत्थर फेंकता है। वैसे होता कि नहीं होता? लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कुफ्र का नारा लगा रहे हैं उन 50 जालिमों के सामने। वो एक अकेली बच्ची कह रही है नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। क्या कह रही है? नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। क्यों? इसलिए अगर मैं मरूं और मैं शहीद हूं तो अल्लाह के नाम पर मेरी जान जाए। वो कौन थी? ये कौम की ऐसी बेटी थी जैसी बेटी तुम्हारे सामने खड़ी होकर तकरीरें कर रही थी। इनको ये बुर्का, ये निकाब किसने दिया? मस्जिद के इमाम ने दिया कि नहीं दिया? बच्चियां कॉलेज में भी जा रही हैं, स्कूल में भी जा रही हैं, कारगुजारी लेते हो भाई, लेते हो? अब एक ही ताजा कारगुजारी है। मुफ्ती साहब बैठे हैं वाले से, इधर मुफ्ती सलामुद्दीन बैठे हैं, एक लड़कियों की स्कूल है, उसकी कारगुजारी सामने आई। तकरीर करना मकसद नहीं, कौम की बेफिक्री और कौम को जो बेदारी नहीं है वो बताना मकसद है। वह कारगुजारी आई कि हमारी पूरी बच्चियों से उस स्कूल में पूजा करवाई गई और सूर्य नमस्कार करवाया गया, सूरज की पूजा करवाई गई। वह मुफ्ती साहब हर गांव के जिम्मेदार गए, इनके खिलाफ बगावत उठा ली, उनको धमकाया और ये कहा स्कूल को बंद करा देंगे, हम अपने बच्चों की कारगुजारी नहीं लेते। मैंने मस्जिद में बच्चों से उसके बाद मालूम किया, तुम जो स्कूल जाते हो क्या तुम्हारे साथ ये काम किया जाता है? कहा हाँ, कि हमारी जो ऊहे कहा मासूम मोलिमा कहा हमारे ही तो ओ मैडम कहा वासु ओनू के जब तुम आ करो
ایک مورتی سی یا کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے جب داخل ہوگا، اگر ان چیزوں پر دھیان نہ دیا تو یہ نسل تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ ایسی کتنی کارگزاری ہے کہ ہماری ماں بہنیں اس تعلیم سے بے خبر رہی، ہم نے فکر نہیں کی تو وہ بیکار ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو علماء ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ان کی قدر کر لو۔ اپنے علماء کی تم قدر کر لو گے تو سمجھو کہ تم نے تاج نبوت اور ختم نبوت کو برقرار رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وارث انبیاء مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ یہ علماء صلاحہ آپ کی نبوت و رسالت کے معجزات میں سے ہیں۔ اگر یہ نہ رہیں گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر علماء نہ ہوں گے تمہاری مسجدیں نہیں رہیں گی، تمہارے مدرسے نہیں رہیں گے، سر پر ٹوپی اور پگڑی نہیں رہے گی، ماں بہنوں کے سر پہ نقاب نہیں رہے گا۔ یہ کب رہے گا؟ جب تمہارے علماء موجود رہیں گے۔ کوئی تو وجہ تھی، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قرآن لکھ رہے ہیں، ترجمہ لکھ رہے ہیں، کہا کیا ضرورت ہے؟ فرمایا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں رہ کے قرآن لکھا، ترجمے کیے، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی یاد کو زندہ کیا۔ انتقال ہو گیا، غسل دیا، حاجی اجمل خان کی، حکیم اجمل خان کی کوٹھی پہ دلی میں انتقال ہوا، جنازہ دیوبند گئے، غسل کے کپڑے نکالے۔ بدن میں ہڈی باقی تھی، بدن میں ہڈی باقی تھی، گوشت نہیں تھا۔ شیخ الہند جانتے ہو کون ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے شیخ الہند، کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی آپ نے کہ جیسے اور علماء نے لکھی؟ کون کہتا ہے کہ میں نے کتاب نہیں لکھی؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دارالعلوم دیوبند کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں، یہ دل محرک ادارہ ہے کہ جو حرکت میں لانے والے اور محرک علماء کرام اور افراد پیدا فرماتا ہے۔ میری کتاب مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہے۔ شیخ الہند نے فرمایا میری کتاب پڑھو، کون ہے؟ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، اس کو میں نے پڑھایا، وہ میری کتاب ہے۔ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بھائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے شرابیوں کی شراب چھوٹی؟ آج تیرے میرے سر پہ پگڑی ٹوپی مسجد کے مینارے مدرسے مکاتب میوات میں موجود ہیں، کس کی برکت سے ہیں؟ بھائی بولو نا، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی برکت سہاگرہ ہے۔ تو فرمایا کون کہتا میں نے کتاب نہیں لکھی؟ حضرت جی الیاس میری کتاب ہے، انور شاہ کشمیری میری کتاب ہے، جس کے بارے میں یوں کہا کہ آج علامہ کشمیری کا ہندوستان میں وجود علم حدیث کی حفاظت کا وجود ہے۔ اگر علامہ کشمیری پیدا نہ ہوتے تو ہندوستان میں علم حدیث اٹھا لیا جاتا۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں علم حدیث کو لے کر آئے اور تب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ علماء نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ ان علماء کی برکت ہے، علماء کی قدردانی کرو۔ اگر قدردانی نہ کرو گے، نہ قدری کرو گے، فرمایا کہ جو آدمی علماء کی نہ قدری کرتا ہے وہ سوچ لے اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں، اس کا کفر پہ خاتمہ ہوگا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرتبہ گلے میں بھاگیوں نے بغاوت کر کے جوتوں کی مارا ڈالی، بے عزتی کی، بے حرمتی کی، تو جن لوگوں نے یہ غداری کی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حال یہ ہوا، ان کی ایسی موت آئی، ایسی وبا آئی، ایسی مصیبت آئی، ان کے جنازوں کو گاڑیوں میں کتے کھینچے پھر رہے تھے، جنہوں نے مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کی بے حرمتی کی تھی۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، ایک امام آج ہماری ایک مسجد میں، کہا کئی مسجدوں میں چھاپر چور میں امتحان تھے، ہماری ڈیوٹی مایا پر میں مفتی اسلام الدین مولوی عمران صاحب، ہم تین مفتی نسیم صاحب، اب بھائی 350 بچہ ایک مولوی، وہاں پہ بیچارہ پہ ان کا نام لکھنا بھی یاد نہ رہا کہ
اور پھر بھی لوگ کہا تو تان و تشنیع کرتے رہے. میرے بھائیوں ان کا ہم احسان مانے, یہ ہمارے محسن ہیں, انہوں نے حیا کا تاج ہمیں دیا ہے, ہماری ماں بہنوں کو پردہ دیا ہے, وہ علماء کی برکت سے ہمیں ملا ہے. تو یہ حافظ مولانا مفتی ارشاد صاحب نے اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے, پہلے ایک پروگرام آئے تھے, ان کو دلچسپی ہے اس حلقے میں کچھ اور علماء ہیں, ان سب کو بیچاروں کو ایک دل جمی ہے اس کام سے, تو یہ کر رہے ہیں اور ہم اور آپ حضرات اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. اب الحمدللہ اب اس دور میں نئے علماء میں ایک ابھار سا آ گیا ہے, ایک دوسرے سے پڑھنے پڑھانے میں آگے بڑھ چڑھنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں. اور اب میوات کی سطح پر ایک پورے خطہ میوات کے اس کے لیول پر اب بڑے بڑے پروگرام, بڑے بڑے مسابقات, یہ ساری چیزیں کروائی جا رہی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے, چند دن پہلے ہاسیڑا میں مولانا شیر محمد کے جو مدرسہ ہے ہاسیڑا میں, وہاں میں مسابقہ ہوئے, جہاں میں 174 بچان نے شرکت کری نحو اور صرف کو. کائیں کو؟ نحو اور صرف کو. نحو صرف کہا رہے تب نہ سمجھ سکتے ہے, اور یہ مولوی پہ کہا یہ پڑھوا ایک حرف سمجھ میں نہ آتے کہ یہ کہا چیٹ آسان نے مار رہا. وہ کہا ہے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کے لیے وہ علم ہے. ابھی مفتی نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم صنعت کاری کو علم, ہم زمین کو علم, پیڈن کو علم, ڈھولن کو علم, ان چیزوں کو علم نہ سیکھا, ان کے سیکھنے سے اللہ ہی سمجھ میں آئے گا. ان چیزوں کے سیکھنے سے بھی کون سمجھ میں آئے گا؟ اللہ ہی سمجھ میں آئے گا. فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے. بھائی اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ ایک بات بیچ میں اور یاد آ گئی, بادشاہ ہارون رشید کا دور تھا, ایک ملحد اور بددین نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مناظرہ کرے, میں اللہ کو نہیں مانتا, کوئی ہے جو اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر سکے. بھائی چپ چاپ بیٹھ گیا, کوئی تگڑوں سے بول صاحب لاؤ, یہ بھی اناڑی ملا جی کوئی کون ہی. بھائی کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وہ دعوت دیتی, وہاں کو بیچارہ کو جو گاؤں ہو وہ دریا سے پرے ہو, تو اب وہ آنگت یہ ہوگی منسو دیر کر دی, منسو دیر کر دی. تو پھر وہ لیٹ سوائیو وہاں بادشاہ رشید سے کہی کہ دیکھ لے یہ ڈربو پڑو ہے ویسے ہی لیٹ آئے وہاں پہ نہا رہے. کیوں بھائی تو یہ دیکھ لیٹ ٹائم والا, وہاں نے کہی جی میں دریا کے پریدو ہوں, کشتی کوئی ہی نہ, میں کشتی کے انتظار میں تھا, اچانک پھر دیکھا کہ کچھ تختہ بہتا ہوا آیا کشتی میں, وہ دریا میں بھٹا الگ الگ وہ بہتا ہوا آ رہا, میں نے وہ دیکھا, اپنے آپ چڑ گا, آپ کشتی بن گئی, کوئی بڑھانے والوں بھی نہ, اور پھر کنارے پہ آ کے کھڑا ہوگا اور میں وہاں میں سوار ہوگا, کوئی چلانے والا ملا بھی نہیں, وہ کشتی پھر مجھے لے کر آئی اور دوسرے کنارے پر چھوڑ گئے. اس ملحد نے کہا بادشاہ رشید سے کہ دیکھ لے تیرا مول صاحب باولا کوئی چیز بھی نہیں بنائے بن سکے, کوئی چیز بھی نہیں بنائے بن سکے, اور کوئی چیز بھی نہ چلائے چل سکے. لیکن تو امام ابو حنیفہ نے کہا تیرے آپ کی جواب دینے مجھے کیا ضرورت ہے, تو ہی کہہ رہا تھا کہ زمین آسمان کا کوئی بنانے والا نہیں, کوئی چلانے والا نہیں. جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی, بغیر چلانے والے کے نہیں سب چل سکتی, اتنا بڑا دنیا کا نظام بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہ بڑھ سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ڈر جاتے تو اس وقت میں کون ہوتا, اس کا کفر کا بول بالا ہو جاتا اور وہ مست ہو جاتے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں, میں یہ کہہ رہا تھا ہم وہاں گئے, اتنے بڑے بڑے میوات کے علماء تھے. ہمارے یہاں سے بھی میرا خیال سے اس نحو صرف کے مسابقہ میں ایک مدرسے سے بچے گئے تھے, گواردا سے, مفتی ارشد کے یہاں سے 16 بچوں نے شرکت کی. تو ان میں سے 3 بچوں نے میوات لیول پر
पोजीशन हासिल की थी। नहू सरफ में फिर हिम्मत बढ़ गई, उस्तादन में जोश उमड़ गया, हौसला बुलंद हो गया। मुफ्ती साहब देवबंद गए, मौलवी जुबैर साहब भी थे नहू से, और मौलाना तौहीद साहब और दीगर उलामा किराम, 3-4 बड़ा बड़ा मौल साहब देवबंद से आया। तो भाई बड़ा मौल साहब कहाँ रहा? देवबंद में है। मशहूर मौलवी मौलाना अब्दुल खालिक मंदरासी अपने एक दोस्त के पास चले गए, कहा कि हजरत कोई देवबंद की मशहूर चीज ना लाए। कहा कि भाई ना दिल मशहूर, ना टोपी, ना इतर मशहूर, ना कुछ, मौल साहब मशहूर में आ दो। तो अब उनके सामने बोल लो कोई आसान बात। फिर इन्होंने 3 तारीख में गांव में मुसाफा करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो उलमा किराम उनकी कारगुजारी यूं आई है कि वो पूरे रास्ते में देवबंद तज़किरा करते गए कि वाकई इन उलमा ने, इन असातिज़ा ने हक अदा कर दिया कि बच्चों से जो भी सवाल किए गए कहीं भी ना अटके। कई मदरसों में लिए अच्छी कारगुजारी। तो अब हमारे जो उलमा आइम्मा हैं ये बेचारे काम कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई करना, इनकी हिम्मत बढ़ाना, इनकी हमदर्दी करना, इनकी मसलियत, इनकी जरूरतों का ख्याल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ना? भाई बने कि ना बने? मैं जब की इमाम 100 बालक में पढ़ा रहा हूं, क्या हम मस्जिद में जुमेरात के दिन 10-10 रुपया में मगफिरत करा के या यीशु अपना खर्चा चला ले, क्या हम चाय में होटल और खोखों में बैठ के 1000 रुपया 100 रुपया में 5 मिनट में खर्च कर देते हैं, गीबत करते हैं, बकवास करते हैं, झूठ कर बोलते हैं, एक दूसरे पे भुगतान लगाते हैं, और जो इमाम हया और शर्म का ताज सजा रहा है उसके लिए हमारी जेब से 100 रुपया नहीं निकलते। भाई हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि ना होना चाहिए? खुदा की कसम अगर हम ये तहिया कर लें कि हम अपनी जान और माल को चाहिए जो सही जगहों पे खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह हमारा माशरा तब्दील हो जाएगा। भाई करोगे नहीं इंशाअल्लाह? है अब इन मकतबा ने मजबूत करो, इनकी वजह से अब यानी मेहनत करिए। लोग खरबूजा देख के खरबूज रंग बदले, ये दूसरा मुल्ला जी भी मेहनत करेंगे। लोग भाई वाक़ दोबारा कैसा हमारा अंग सुस्ती है, हमारी कोई नूना कह दिए तकरीर कराइए कि अगर बारक सही ना नहीं कहनी चाहिए। एक हाफिज साहब ने कारगुजारी सुनाई, उसके बाद में मैं बात खत्म कर देता हूँ। तो फरमाया कि उसने अपना बच्चा मदरसे में दाखिल कर दिया, और जिस मदरसे से वो बच्चा पढ़ कर गया था उसमें वो आलिम, वो हाफिज इम्तिहान लेने के आता था कि जिसमें उसको दाखिल किया था। जैसे मिसाल के तौर पर ये मदरसा है, मैंने नूह में दाखिल कर दिया, नूह का वो उस्ताद यहाँ इम्तिहान लेने आता, तो वहां जब वो दाखिल कर दिया, पढ़ता रहा, तो उसने ये कहा कि हजरत कितने दिन हो गए इस बच्चे को हिफ्ज करते? कि जी 3 साल होगी। लोग यहाँ तो बेड़ो का रखो पड़ो या अपना कुछ भी लेनो देनो, तो वो हाफज जी भी बड़ो जरूरत बड़ो वाले के ही कि हाफज जी तेरे बेड़ो का रख करो और मदरसा वाला लेना करो, तेरे करो कि भाई मैंने कैसे करो? आप वहां इम्तिहान लेने के लिए जाते थे, आप माइक पे खड़े होके ये कह के आते थे कि माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक ने बहुत भारी मेहनत कर रखी है, उस साले ने बहुत भारी मेहनत कर रखी है। अगर हाफज जी तो जान न माइक पे नु कहे तो कि बच्चा कमजोर हमें सुधार देता, उनने ना ये तेरे बिगाड़ा, तब लोग अच्छो खवा दियो, तारीफ करके भागी आया, आज ये बारकत को यूं नतीजों निकलो ये बेकार हो गए। अगर हमारे मकतबों में, हमारे मदरसों में कमजोरी है, उनके मुखालफत ना करें, बुराई ना करें, बैठ के समझाए कि मौल साहब मदरसा में 1 टीपा तेल के बजाय 2 ले ले, 3 ले ले, चावल का कट्टा ले ले, नाज ले ले और कुछ ले ले, और 12 करने ऐसा पढ़ा दे कि ये कहीं हटका ही ना, बिल्कुल जैसे फास्ट ट्रेन की तरह से चला। भाई बोले ना, अब मान के चलो हमारी जान भी खर्च हो रही है, माल भी खर्च हो, और फिर फायदों भी कुछ ना हो, तो फिर कुछ फायदा हो जाओगे। तो ऐसी जगहों पे खर्च भी करो जहाँ काम हो रहा है। ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा
उद्वान, नेकी और भलाई के कामों में खर्च करो और बुराई के कामों में खर्च करने से इज्तिनाब करो। करोगे इंशाल्लाह और अपना मकतबा ने मजबूत करो। मकतब जानो गाइस कहां? जिनमें तंदूर ना चले, दाखला का बालक ना रहा, जिनमें टूक ना पके, उनसे तो काम लाजी मकतब। और जिनमें बालक होनी सोवार, होनी खावार, होनी रहवा, सारा काम हमने करा, उनसे काम मदरसा। सीधी सी बात है। तो अपने मदरसे, अपने मकतब, इनकी फिक्र करो, इनको मजबूत करो। हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उनको बड़ी का रहमत फरमाए, मेवात में मकतब और मदरसों का जाल फैलाया, तब इस कौम के पास उलूम नबुवत आना शुरू हुआ। बड़ा मदरसा, कामेडा का मदरसा, कामा का मदरसा, फिरोजपुर का मदरसा, खानपुर का मदरसा, पुखलतिका का मकतब, ग्वालियर के मकतब और भी बहुत सारे, रूपरा के, ये सारे किसकी देन है? बरकत की है हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की। उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनके बताए तरीके को अपनाते हैं, इंशाअल्लाह हमारे लिए दुनिया की भी आखिरत की भी राहें आसान होती चली जाएंगी। करेंगे सब अमल इंशाअल्लाह। वक्त तो लेना थोड़ो, गुस्ताखी की माफी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।